میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ایک شخص کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ آیا آدمی کو، مرد کو، کہ نمک زیادہ ڈال دیا۔ He got angry۔ مگر یہ سوچ کر وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں، میں بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اگر آج میں نے بیوی کی غلطی پر، بیوی کی خطا پر سختی کی تو کل بروز قیامت کہیں اللہ تعالیٰ میری خطاؤں پر گرفت نہ فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، آفٹر ہز ڈیتھ، تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے عذاب ہونے ہی والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تم نے اس کی خطا معاف کر دی، جاؤ میں نے بھی اس کے بدلے میں آج تمہیں معاف کیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس خرابی سے پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کام کر کے میں خود اپنے گھر کو برباد نہیں کر رہا، میں یہ کام کر کے اپنے پورے معاشرے کو، اپنے پورے ایٹماسفیئر کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، اور پوری اسلامی جو اقدار ہیں، اسلامی جو انداز ہیں، اس کو پورا تباہ و برباد کر رہا ہوں۔ اور وہ ہے اپنی بیوی بچوں کو پردہ نہ کروانا، بلکہ ان کو بے پردہ لے کر بازاروں میں اور مختلف جگہوں پر گھومنا۔ یہ ایک ایسی بیماری اور ایسی بلا ہمارے معاشرے میں ہے، اور کسی کو سمجھا تو کہتے کیا کر سکتے، یا ماحول ایسا ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندے، ماحول کی کیا بات کر رہے ہو؟ تو مسلمان ہو، تم تو جہاں جاؤ گے وہاں اسلام کے پیچھے چلو گے یا ماحول کے پیچھے چلو گے؟ وہ مسلمان ہو، تمہیں اسلام کے پیچھے چلنا ہے، ماحول کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب یہ مینٹلٹی بن گئی ہے، اور گھر کی عورتوں کا گویا کہ پردہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو اپنے بیوی بچوں کو ان تمام چیزوں سے نہیں روکتا، پہلے تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنتے ہیں کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1،
دیوس۔ نمبر 2، مردانی وضع بنانے والی عورت، جو مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں، مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، مردوں کی طرح ڈریسنگ جو کرتی ہیں، ایسی عورت۔ اور تیسرا، شراب پینے کا عادی۔ تو یہ جو 3 ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوس کے بارے میں فرماتے ہیں، دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ کرتے سب ہیں، یہ کرتے سب ہیں، سوچتے سب ہیں کہ یار ہو غلط رہا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن کرے گا کون؟ تبدیلی لائے گا کون؟ چینجنگ لائے گا کون؟ تبلیغ کرے گا کون؟ نیکی کی دعوت دے گا کون؟ اس کو بیٹھ کر کھڑے ہو کر سمجھائے گا کون کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی بیوی بچوں کو بے پردہ گھما رہے ہو، آج تم بے پردہ گھما رہے ہو، کل ہمارے بیوی بچے اس بات پر برانگیختہ ہوں گے، اس بات پر ابھریں گے کہ دیکھو وہ بھی تو کرتا ہے مجھے بھی کرنے دو، وہ کل بولے گا وہ بھی کرتا ہے مجھے بھی کرنے دو، وہ بولے گا وہ ماموں کی لڑکیاں کرتی ہیں، وہ بولے چچا کی لڑکیاں کرتی ہیں، وہ بولے خالہ کی لڑکیاں کرتی ہیں، وہ بڑی بہن کرتی ہے، چھوٹی بہن کرتی ہے، امی کو سمجھاتے نہیں ہو، امی بولے کہ بیٹی کو سمجھاتے نہیں ہو۔ اب یہ سب کے سب بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوگا، اب خرابی پیدا ہوگی۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اگر بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو، اگر نزلہ رکے گا تو بخار خود بخود رکے گا۔ اب چاہتے سب ہیں کہ تبدیلی آئے، چاہتے سب ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، چاہتے تو یہ بھی ہے، چاہتے تو آپ بھی ہو، چاہتے تو آپ بھی ہو کہ نہیں یار شراب نہیں پینی چاہیے، مگر شراب پینے سے روکے گا کون؟ آپ بولو میں روکتا ہوں، آپ کہو گے میں روکتا ہوں، تو آپ آج رکے ہوئے، کل آپ کے بچے رکے ہوئے ہوں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ رک گئے ہو، مگر آپ کا بچہ تو اسی کلچر کے اندر پرورش پا رہا ہے نا، اس کا مطلب جو ایجوکیشن کا جو انداز ہے، اس کا جو آنے جانے کا انداز ہے، اس کا جو فرینڈ سرکل ہے، وہ دن رات آپ کی انگلی پکڑ کر تو بڑا ہوگا نہیں کہ ابا نمازی ہیں، ابا شراب نہیں پیتے، ابا یہ سب نہیں کرتے، اب دن زندگی بھر اس نے ابا کی تو انگلی پکڑ نہیں ہے۔ یہ طے ہے کہ آپ کے بچے نے ایک دن آپ کی انگلی کو چھوڑنا ہے اور اس معاشرے میں جانا ہے۔ معاشرے کے انداز کو آپ کا بچہ ایڈاپٹ کرے گا، کیونکہ باپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے اس زمانے میں۔ باپ کو کمانا ہے، نوکری کرنی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، آتا ہے بیٹھتا ہے، ناشتہ کر لیا بچے کے ساتھ، تھوڑا کھانا کھا لیا بچے کے ساتھ، بچے کی تربیت کے لیے والد کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو تعلیم کے نام پر، روزگار کے نام پر، کسی کی اولاد امریکہ میں پڑھی ہوئی ہے، کسی کی اولاد لندن UK یورپ میں پڑھی ہوئی ہے، ان کی کوئی مطلب کہ وہ تہذیب نہیں ہے، ان کے کوئی اخلاق نہیں ہے، ان کی کوئی مطلب کہ ہاتھ پیر نہیں ہے، ان کے سپرد ہم نے اپنی اولاد کو کی ہوئی ہے، تو کل یہ اولاد کیا بن کر ہمیں آئے گی؟ جس مشین کے اندر ہم اپنی پروڈکٹ کو گزار رہے ہیں، رو مٹیریل کو جس مشین سے ہم گزار رہے ہیں، وہ رو مٹیریل جب اس مشین سے نکلے گا، جس مشین میں ہم نے اپنی اس اولاد کے نام پر جو رو مٹیریل ڈالا ہے، وہ مشین ہمیں کیا پروڈکٹ نکال کر دے گی؟ وہی آدھا پینٹ چڈی پہن کر آئے گا، شارٹس پہن کر آئے گا، گلے میں سونے کی چین ہوگی، آدھے بال ہوں گے آدھے بال نہیں ہوں گے، اور ڈیڈی اور پاپا یوں کر کے وہ آپ کو چڑھائے گا۔ آپ بولو گے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ بولے دس از مائی کلچر، یو اولڈ مین، آپ کو یو اولڈ مین، تم پرانے آدمی ہو۔ آپ اس کا منہ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، پاگل واگل ہو گیا۔ یہ پاگل نہیں ہوا، اس کو اس پاگل خانے میں داخل کروانے والا کون تھا؟ کون تھا جس سے اس کو پاگل خانے میں بھیجا تھا؟ یہ پاگل نہیں ہوا، اس کو پاگل بنایا گیا ہے۔ اور اس کو پاگل بنانے والا کون؟ وہ ہے نا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ باپ نے خود اٹھا کر اپنے بچوں کو کافروں کا حوالے کیا نا، اور پھر کہتا ہے کہ اس کی تہذیب میں سنبھالوں گا۔ آپ کہاں سے سنبھالو گے؟ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آج آپ زندہ ہو، کل آپ دنیا سے چلے جاؤ گے تو آپ کے بیٹے کی تہذیب کیسے سنبھلے گی؟ اس کلچر میں جو خود رہ رہے ہیں، جن کی بیوی بچے رہ رہی ہیں، میں آپ کے گھر کو، آپ کی فیملی کو اور آپ کے یہاں موجود اسلامی کلچر کو سیکیور کرنے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ہر مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسلامک کلچر کو پروٹیکٹ کرے، اس کا تحفظ کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو سنبھالے۔
اپنے گھر کے اندر سنبھالے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ قوا انفسکم، امر کا سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ گھر کی اتھارٹی باپ ہوتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو نہیں روک سکتا، باپ اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتا، تو اس کی چلتی کدھر ہے؟ کیا ابھی صرف ہمارے معاشرے میں والد کہ ہم نوٹ کمانے کی مشین ہو گیا ہے کہ یہ ہم کو درہم دینار پاؤنڈ یہ کما کر دے، ڈالر کما کر دے، اور ہم کماوے اور یہ اڑاوے، یہ ہم کماوے یہ اڑاوے، اپنے بولے کہ بیٹھو تو بولا بیٹھنا نہیں ہے، کھا لو تو کھانا نہیں ہے، سنو تو سننا نہیں ہے، بس صرف پیسہ دو، ہم کو پیسہ چاہیے، ہم کو کریڈٹ کارڈ دے دو، ہم لوگ جائیں گے کریڈٹ کارڈ کیش کریں گے، کپڑے لیں گے، یہ لیں گے، تم 40 دن کے بعد 50 دن کے اندر پیمنٹ کرتے رہنا، تم ہمارے نوٹ کمانے کی مشین ہو، بس تمہاری اوقات اتنی ہے۔ کیا یہ پوزیشن ہے آج ہماری؟ ہم پیسہ روک لے تو بیوی سامنے بولے گی، ہم پیسہ روک لے تو بیٹی باغی ہو جائے گی۔ کیا ایسی پوزیشن ہے؟ اگر ایسی پوزیشن ہے تو پھر خرابی میں کمی کیا رہ گئی؟ تو یہ سارا کلچر جو ہمارا جو تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے میں چاہوں گا دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ دعوت اسلامی چاہتی ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی رات اوور نائٹ کو انقلاب آ جائے گا، اوور نائٹ کو تبدیلی آ جائے گی، میں نہیں کہتا اوور نائٹ آ جائے گی، گریجولی آئے گی تو صحیح، لیکن آئے گی کب؟ جب ہم کچھ کریں گے۔ اسی طرح جب آپ نیکی کی دعوت دیں گے، کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر کے اندر ماحول بنانے کی کوشش کریں گے، ایزی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مار پیٹ کر نہیں، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، محبت کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل گریجولی ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن شروع کریں گے تب آئے گی۔ فرسٹ کلاس میں جائیں گے تب میٹرک میں پہنچیں گے نا، فرسٹ میں نہیں جائیں گے تو میٹرک میں کہاں پہنچیں گے؟ آپ بولو گے میں اسکول کے گرد گھومتا رہوں گا اور میں میٹرک کر لوں گا، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ آپ کو انسٹیٹیوشن کے اندر ایڈمٹ ہونا پڑے گا، ایڈمیشن لینا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، پھر آگے بڑھنا پڑے گا، انشاءاللہ تبدیلی خود آئے گی۔ تو دیوس کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ باوجود قدرت، یعنی while having power to stop but not stopping their wife, mothers, sisters and grown-up daughters from going in the streets and bazaars, shopping centers, picnic places, moving without veils, talking freely with servants, gatekeepers, drivers, neighbors and non-mahram relatives is a dayus and deserves hell۔ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ اب ہمارے یہاں یہ کلچر ہے یا نہیں ہے؟ اجنبیہ عورت، غیر محرم عورت، پرائی عورت سے ہاتھ ملانے کا کتنا رواج ہے۔ جیسے مرد مرد سے ہاتھ ملاتا ہے نا، اس طرح مرد عورت سے ہاتھ ملا رہا، عورت بھی آگے بڑھتی ہاتھ ملاتی ہے، مرد بھی آگے بڑھتا ہاتھ ملاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی ایسی عورت کو چھوا نہیں، ایسی عورت کو ہاتھ لگایا نہیں جو آپ کی یا تو محرم نہیں ہے، آپ کی زوجہ نہیں ہے، یا آپ کی لونڈی نہیں ہے۔ کسی غیر اجنبیہ عورت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک نے چھوا نہیں ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیر اپنی مریدنی کو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہوتا ہے مریدنی آتی ہیں لڑکیاں اور پیر صاحب کا ہاتھ چومتی ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ پیر صاحب کا ہاتھ بھی نہیں چوم سکتی کیونکہ وہ غیر اگر پیر غیر، ہاں پیر باپ ہی ہے، پیر ہی باپ ہے تو اب پیر ہی بھائی ہے تو اب وہ محرم ہو گئے، اب جائز ہو گیا۔ لیکن جب پیر غیر محرم ہے تو اب غیر محرم کے سامنے نہ مریدنی پیر کے سامنے آ سکتی ہے، غیر محرم مریدنی، جبکہ وہ بالغہ ہے، اور نہیں آ سکتے بے پردہ، نہ ہاتھ چوم سکتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہم جو مطلب کہ اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کہیے کہ جناب یہاں اس سے بھی ملتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں تو یہ سب ہم کرتے ہیں، نہیں چلے گا۔ ہمیں دوبارہ عرض کر دوں، ہم چونکہ مسلمان ہیں
ہمارا ہر انداز، ہمارا ہر مزاج یہ اسلامی ہونا چاہیے. تو میں امید کروں کہ انشاءاللہ ان سے بچیں گے. یاد رکھیے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی. They who did not protect his eyes from a stranger on the day of Qiyamah, a steel rod of Jahannam will be passed through his eyes. کیسے برداشت کریں گے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو. اور یہاں تو اللہ اکبر، یہاں کیا کہاں نہیں ہے بے پردگی. ہر جگہ جاؤ تو بے پردگی، ایسا لگتا ہے گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ قیامت کے قرب کے جب عالم ہوگا، جب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور جو فتنے کا دور ہوگا، اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی روایتیں موجود ہیں کہ گھر کے پیوند بن جاؤ. گھر کے یعنی بلا ضرورت گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے. اب آپ بولو گے ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہمیں روزگار کمانا ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ آپ کو روزگار کمانا ہے، آپ کاروبار کرنا ہے. یہاں پڑے ہوئے روزگار و کاروبار کرنے کے لیے، یہاں کو متقی اور نیک و پرہیزگار بننے کے لیے تھوڑی کوئی ویزا لگاتا ہے کہ میں یہاں جا رہا ہوں، مجھے یہاں تقویٰ ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، میں یہاں کو اللہ کا ولی بن جاؤں گا، کوئی غوث قطب و ابدال کے درجے پر یہاں پہنچ کر میں فائز ہو جاؤں گا، کوئی ایسی کوشش کروں گا یا کوئی مجھے ایسی رحمت مل جائے گی. تو ایسا تو نہیں رہا. لوگ کمانے کے لیے سفر کر رہے ہیں، کمانے کے لیے ویزا لگا رہے ہیں دنیا بھر میں، جو اپنے ملک کو چھوڑ کر یا یہاں بھی پڑے رہتے. تو عموماً ہماری سوچ روزگار کمانے کی ہوتی ہے، کاروبار کرنے کی ہوتی ہے، بزنس مین بننے کی ہوتی ہے، بڑا آدمی بننے کی ہوتی ہے، یہی ہماری ہوتی ہے. تو اب ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم گھر سے نہیں نکل سکتے، ہمیں گھر ہی میں بند ہو جانا چاہیے، ہمیں کاروبار نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ کس نے ہمارے کان میں بال دیا ہے کہ کاروبار بھی کرو، بدنگاہی بھی کرو؟ کیا اپنے آپ کو بدنگاہی سے نہیں بچائیں گے؟ فار ایگزامپل آپ اپنے گھر سے آفس تک بائی واک جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، راستے بھر کیچڑ ہے، آپ کیسے چلیں گے؟ کیچڑ میں کودتے جائیں گے، اچھل کے جائیں گے کہ تھوڑے کپڑے بھی خراب ہوں، تھوڑا کوٹ بھی رہ گیا، کوٹ بھی کیچڑ والا ہو جائے تو تھوڑا ہاتھ بھی کیچڑ والا ہو جائے. کیا ایسا کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے، ایبسولوٹلی نہیں کریں گے. آپ بچا کر جاؤ گے نا، راستے بھر کیچڑ ہے، آپ بچا کر چلیں گے. میں کہتا ہوں راستے بھر بدنگاہی کا موقع ہے، راستے بھر عورتیں. تو جس طرح کیچڑ سے اپنے کپڑوں کو بچا رہے ہو، اس طرح بے پردہ عورتوں سے اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں بچا رہے ہو؟ بھائی کیچڑ تو آپ کے کپڑے خراب کر رہی ہے نا، یہ بدنگاہی تو آنکھوں کو خراب کر رہی ہے. اور یہ آنکھیں جب خراب ہوں گی اور اللہ ناراض ہو گیا تو اس آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. کپڑے تو گھر دھو کر صاف کر لو گے، ان آنکھوں کو کیسے صاف کرو گے جو بے پردہ اور اجنبیہ اور فاحشہ عورتوں کو دیکھ کے گندی ہو گئی ہیں؟ یہ آنکھیں بھی گندی ہوتی ہیں، جیسے کپڑے گندے ہوتے ہیں، یہ آنکھیں بھی گندی ہوتی ہیں. لیکن آنکھوں کی گندگی کو دھونے کا پانی یہ آنکھوں میں ہی ہے. اس آنکھوں کی گندگی کو دھونے کا پانی آنکھوں میں ہی ہے. اور یہ پانی ندامت کا ہے کہ پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب ندامت سے روتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر رحمت سے ان آنکھوں کی گندگی کو پاک کر دیتا ہے. مگر یہ رونا بھی تو نہیں آتا ہے نا. رو کر جب گلٹی فیل کرے گا، جب اس بات پر گلٹی فیل کرے گا کہ ہو غلط رہا ہے، میں نے غلطی کی ہے. یہ بے پردہ عورت آ رہی تھی، اگر اس بے پردہ عورت پر میری نظر غلطی سے پڑ گئی تو مجھے حکم یہ ہے کہ اپنی نظر کو لوٹا لوں، واپس لے لوں. میں نے ایسا نہیں کیا اور اس کو دیکھتا رہا. اور اس کے جسم کے وہ حصے جس کو دیکھنا واقعی انتہائی بے حیائی کی بات ہے، میں وہاں بھی نظریں جماتا رہا. ارے روڈ کی کیا بات ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے؟ خالی مکہ مدینہ دیکھتے ہیں کیا؟ ٹی وی پر تو روڈ سے زیادہ بھی حیائی دیکھ رہے ہوتے ہیں. منقول ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا. The one who fills his eyes with haram, Allah will fill the fire of Jahannam in his eyes on the day of Qiyamah.
ایک اور حدیث پاک ہے، جب تجھے حیا نہیں تو تو جو چاہے کر. If you don't have shame, then you do whatever you wish. جو جی چاہے کر. اور یہ چوٹ ہے، یہ چوٹ کی جا رہی ہے، یہ مطلب جھٹکا دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ تو جو جی چاہے کر لے. یعنی حیا تھی جو تجھے گناہوں سے بچاتی تھی. تیری حیا تھی جو اذان کے وقت تجھے مسجد میں لاتی تھی. تیری حیا تھی کہ جب تیرے سامنے کو اجنبیہ بے پردہ عورت آ جاتی تھی تو اپنی نظریں نیچی کر لیتا تھا. یہ تجھ میں حیا تھی جب تیرے والد صاحب تیرے سامنے آتے تھے تو حیا سے اپنی نظریں نیچی کر کے حیا سے ابو سے آپ جی جناب سے بات کرتا تھا. یہ تیری حیا تھی کہ جب شوہر آتا تھا تو بیوی شوہر کے آگے شرم و حیا کا پیکر بنی رہتی تھی اور اس کا ادب کرتی تھی. یہ حیا تھی جو تمہیں گناہوں سے بچاتی تھی. جب تجھ میں حیا ہی نہ رہی، جب تو شیم لیس ہو گیا، تو اب تیرا جو جی چاہے کر. کہ حیا ہی نہ رہی جو تجھے روکتی، حیا ہی نہ رہی جو تجھے بچاتی. تو کبھی سوچا ہے آپ نے کہ حیا گئی کدھر؟ پہلے تو ایسا ماحول نہیں تھا نا. اگر 50 60 100 سال پہلے چلے جائیں تو میں سمجھتا ایسا ماحول نہیں تھا. لوگوں میں حیا تھی، عورتوں میں ابھی بھی کچھ حیا تھی. عورتیں کچھ پردہ کرتی تھی، گھر کے اندر رہتی تھی. اگر اب بالکل ایسا ماحول نہیں رہا، ایسا کیا ہو گیا آخر؟ پہلے بھی تو لوگ دنیا میں سفر کرتے تھے، دوسرے ملکوں میں رہتے تھے، لیکن ایسے تبدیل تو نہیں ہو گئے تھے جیسے آج تبدیل ہو رہے. UK یورپ میں دیکھو، مسلمان بائی نیم مطلب مسلمان انٹروڈیوس ہو جاتا ہے کہ وہ نام پوچھو کہ آپ کا نام کیا تو پھر نام بتا دو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. ادروائز گیٹ اپ اس کا مسلمانوں والا نہیں رہا، اس کا حال احوال مسلمانوں والا نہیں رہا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جب یہ حیائی بڑی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اب بھی سے سنبھلیں، اب بھی سے سنبھلیں. دیکھیں میں یہاں اور بھی بہت کچھ بیان کر سکتا تھا. میں چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، دعوت اسلامی ہمارے کلچر کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. اور یہ کلچر جو بگڑا ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی 50 100 سال پہلے جائیں یا 60 70 سال پہلے جائیں تو یہ حال نہیں تھا. یہ بہت زیادہ جو حال خراب ہوا ہے یہ 25 30 سالوں میں زیادہ خراب ہوا ہے. اگر آپ 25 30 سالوں میں اب کچھ تو مطلب وہ غور کرے کہ آخر وہ کیا ایسی خرابی آئی ہے جس نے اتنا خراب کر دیا ماحول کو. وہ کیا چیز آئی ہے، وہ کیا جراثیم آئے، وہ کیا وائرس آیا ہے جس نے اتنی بڑی مطلب کہ مسلمانوں کے اخلاق کو برباد کر کے رکھ دیا، ان کی حیا کا جنازہ نکال دیا. وہ کیا چیز تھی؟ میرا اپنی آبزرویشن ہے، میرا اپنا آئیڈیا ہے، وہ ٹی وی ہے. میری اپنی آئیڈیا ہے، وہ ٹی وی ہے. کہ جب یہ چیز نہیں تھی گھر کے اندر، اس وقت ہمارا ماحول ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ وہ ٹی وی ہے. ٹی وی لائک الیکٹرانک ٹیوٹر. یہ ایک ٹیوٹر ہے الیکٹرانک، جس کو ہم نے لا کر گھر میں رکھا ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. اب وہ کیا تعلیم و تربیت کر رہا ہے ٹی وی؟ یہ ہمارے سامنے ہے. وہ آدھے لباس دکھا رہا ہے، آدھے کپڑے دکھا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ باغی ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، کرائم کے نئے نئے انداز میڈیا دکھا رہا ہے. میڈیا تو انفارمیشن دے رہا ہے نا، میڈیا کنفرمیشن نہیں دیتا آپ کو. ہم اس انفارمیشن کو کنفرمیشن سمجھ کر آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میڈیا نے بربادی پیدا کی ہے، فلموں نے بربادی پیدا کی ہے، ڈراموں نے بربادی پیدا کی ہے. ان میں آنے والے جو کریکٹرز ہیں انہوں نے ہمارے دماغوں کو خراب کر دیا، کیونکہ یہ آئیڈیل بنے ہوئے نا. جب تک مسلمان کا آئیڈیل اس کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل طور پر تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کامل طور پر تھے، مسلمان کی حالت نہیں تھی. جب مسلمان کے آئیڈیل کسی فلم انڈسٹری کا ہیرو بنا، کسی فلم انڈسٹری کا ایکٹر بنا، یا کسی فلم انڈسٹری کی ایکٹریس لڑکیوں کے آئیڈیل بنی، حالت آپ کے سامنے. نت نئے فیشن، نت نئے اسٹائل، نت نئے انداز. آپ بھی تھک گئے کپڑے دلاتے بچوں کو اور بچیوں کو. روز نیا ڈرامہ، روز نیا ڈریس، روز نیا فلم، روز نیا ڈریس. آپ بھی تھک گئے. بیٹا کیا کرو؟ تو یہ لایا کون ہے گھر کے اندر؟ یہ بلا گھر میں لایا کون؟
دعوت اسلامی نے اس کا مقابلہ کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اگرچہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ گندگی کا پانی تو 100 جگہ سے گر رہا ہے. چینل وداؤٹ میوزک چل سکتا ہے، چینل وداؤٹ وومن چل سکتا ہے، اور چینل وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ چل سکتا ہے. دعوت اسلامی ان تینوں کے بغیر اپنے چینل کو چلا رہی ہے اور دنیا میں اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. چل سکتا ہے اگر آپ کے عزم مضبوط ہیں، اگر آپ گناہوں سے بچنا اور بچانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. اسی طرح ایجوکیشن، جب ہمارا بچہ اسکول میں پڑھنے جاتا ہے تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ برباد کر رہا ہے. ماں باپ نے اپنے بچوں کو گالی نہیں سکھائی، گالی کہاں سے سیکھ کر آیا؟ ماں باپ نے اپنے بچوں کو وہ حرکتیں نہیں سکھائی جو گھر میں کر رہا ہے. وہ کہاں سے سیکھ کر آیا؟ وہ کہاں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی. اس کو فلم کے ذریعے پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے نا وہ گرل فرینڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. گرل فرینڈ ملتی کدھر ہے؟ اسکول میں، کالج میں، گلی بیچے میلوں میں. بیٹی کو پتہ چلا کہ بوائے فرینڈ بہت ضروری ہے. بوائے فرینڈ ملتا کدھر ہے؟ اسکول میں، کالج میں، گلی کوچوں میں، محلے میں، بازاروں میں. گھر میں تو اللہ کی رحمت ہے، یہ چیزیں پرووائڈ تو نہیں ہوتی، مگر گھر کے اندر مینٹلٹی پرووائڈ ہوئی. گھر کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو نیگیٹو مینٹلٹی تو پرووائڈ کر دی نا، اور اس نیگیٹو مینٹلٹی کو پرووائڈ کرنے کے بعد اس کو پانے کے لیے ہم نے اس کو ماحول بھی تو پرووائڈ کر دیا کہ بیٹا ہم نہیں دے سکتے، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں. بچوں کے اخلاقیات کا جو خون ہوا، اس خون کے اندر رنگے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے یہی سوچا تھا کہ ابھی بچہ ہے چلے گا، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ بچپن میں پائی گئی عادتیں بڑے ہو کر نہیں نکلا کرتی. یہ بچپن ہی کی عادتیں تھی جس کو ہم کہتے تھے بچہ ہے چلے گا، بچہ ہے چلے گا، بچہ ہے چلے گا. یہ بچہ ہے چلا نہیں، بچہ دوڑا، اور ایسا دوڑا کہ آج آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. دوڑ گیا، یہ نکل گیا ہاتھ سے. اب آپ کے بارے میں جانتا ہوں، میں بہت سچی بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ میں سے کئی معتبر اور مہذب قسم کے لوگ آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کان میں کہتے دعا کرے ہمارا بچہ نیک بن جائے، دعا کرے ہمارا بچہ ہاتھ میں آ جائے، دعا کرے میری بچی 3 دن سے گھر پہ نہیں آئی ہے. اب میں اس درد مند دکھی باپ کو کیا بولوں؟ آپ کا بچہ جو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی کریکٹر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی بچی جو 3 دن سے گھر میں نہیں آئی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی کریکٹر ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت تو میں نہیں کہہ سکتا تھا نا، میں تو جنرل بات کر کے اس کو سمجھا سکتا ہوں. اس بیچارے کو میں اس وقت نہیں کہہ سکتا، وہ تو دکھی ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں گے، اس سے ہمدردی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ جلدی آپ کی بچی کو گھر پر لے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو نیک بنا. ہم تو دعائیں کریں گے، وہاں تو ہم اس کو کریٹیسائز تو نہیں نہ کریں گے، وہ تو اور ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا کہ یار مولانا ایسے دعا کرانے آیا تھا کہ باتیں سننے کے لیے آیا تھا. لیکن یہاں تو بات کی جائے گی نا، یہاں تو ہم جمع ہی اس لیے ہوئے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ بیانات کیوں کرتے ہیں؟ بیانات کیوں سنتے ہیں؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گھر میں مدنی چینل کو آن کریں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں. آپ اگر آپ معذرت کے ساتھ، ویری سوری ٹو سے، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کہ اگر ہم اس وقت اپنے گھر میں عورتوں کو سمجھانے بیٹھتے تو وہ بھی ہم کو 2-4 باتیں سمجھانے بیٹھے گی کہ تم بھی تو فلاں عورت سے ہاتھ ملا رہے تھے. سب نے بولے گا ہاں یار غلطی تو میری بھی تھی. اپنے پھر بولے سوری، آئندہ میں بھی نہیں کروں گا. آئندہ آپ بھی نہیں کر رہے، میں بھی بچتا ہوں، آپ بھی بچیے. لیکن مدنی چینل انشاءاللہ آپ کے گھر میں آئے گا تو اللہ کی رحمت سے وہ تبدیلی لے کر آئے گا. تو آپ مدنی چینل آن کریں اپنے گھر میں، اور مدنی چینل دیکھیں اور گھر والوں کو دکھائیں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کی اور ہم سب کی تربیت ہمارا مدنی چینل کرے گا. مدنی قافلے سفر کرتے اس پہ سفر اختیار کریں، اور اس چیز کو محسوس کریں جو میں آپ کو عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. Today, how bad the condition of Muslim is become in the world. A period in which
A Muslim man was punctual with namaz and sunnah. Women were pious and valid. باپردہ تھی عورتیں. Was this the condition of Muslim at that time? Never. In that time, Muslims were dominant on the world and the non-Muslim were dominated. But since Muslims started adopting the way of and culture of non-Muslims, unveiling of Muslims, Muslim women, shamelessness, drinking, music, etc. became common. Muslims are getting into destruction. You tell me, what did we get by walking on the path of shamelessness? On the name of development, we have lost the dunya and we have lost the parhezgari. We should ponder upon our condition, ponder upon our wearings and faces, ponder upon our style of living and eating. Islamic sisters should ponder upon their lifestyle. Do we have Islamic lifestyle? Are we living according to the teaching of Quran and Hadith? You will get the answer yourself. کہ آج اگر آپ کو کوئی بیٹھ کر مسلمانوں کی حالت ظاہر میں بیان کرے تو ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا دنیا بھر میں مسلمان کیوں اس طرح مطلب کہ ذلیل و رسوا ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ کیا ہوگا مسلمانوں کا جب تک ہم تبدیلی نہیں لائیں گے؟ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے. میں اب یہاں پر کچھ ایسے مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ اپنے گھر کے اندر نافذ کروانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم اس بے پردگی کے طوفان پر کوئی بند باندھیں, کوئی رکاوٹ پیدا کر سکیں. مرد بھی نوکری کر رہا ہے, عورت بھی نوکری کرتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب تک کہ دونوں مل کر کاروبار نوکری نہیں کریں گے گھر نہیں چلے گا. سب نوکریاں کر رہے ہیں. عورت نوکری کر تو سکتی ہے, ملازمت کر تو سکتی ہے, مگر اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. میں وہ کنڈیشنز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عورت کن کنڈیشنز کے اندر نوکری کر سکتی ہے, ملازمت کر سکتی ہے. امیر اہل سنت پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 160 پر لکھتے ہیں کہ 5 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں یہاں 5 شرطیں ہیں. نمبر 1, کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے. یہ پہلی شرط. نمبر 2, کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں. میں ایسے کلچر بات کرتا ہوں جہاں مینی اسکرٹ پہنا جاتا ہے. اب جو کلچر یہ جو بھی بنتا ہو ہمیں تو اسلامی کلچر لانا ہے اور ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں, جو بدن کی ہیت یعنی سینے کا ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کرے, ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کو کوئی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے, نظر نہیں آنا. نہ بال نظر آئے, نہ گلا نظر آئے, نہ پیٹ نظر آئے, نہ کلائی نظر آئے. اب گلے کا تو یہ ہے کہ گلا سلتا ہی ایسا ہے, عورتیں گلا سلواتی ایسا ہے کہ گردن بھی نظر آوے, گلا بھی نظر آوے, اور تھوڑی بہت بچے تو پیٹھ بھی نظر آ جائے. ہم نہیں روکتے. میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں. نہ بھائی بہن کو روکنے کے لیے تیار ہے, نہ شوہر بیوی کو روکنے کے لیے تیار ہے, نہ باپ بیٹی کو روکنے کے لیے تیار ہے. اتنی بے بسی کیا ہے؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا اتنی بے بسی کیا ہے. آخر ہم نے ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ یہ بے حیائی کے خلاف ایک جنگ ہے. کیا آپ جنگ نہیں لڑنا چاہتے؟ کیا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے؟
آج گلے چھوٹے ہوئے، کپڑے چھوٹے ہوئے، کل نتیجہ کیا نکلے گا؟ نمبر 4، کبھی نہ محرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ یہ پرسنل سیکرٹریاں جو بنتی ہیں، یہ جا کر اپنے باس کے کمرے میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ کتنی دیر تک بیٹھی رہتی ہیں؟ یا اکیلا فرینڈ، بوائے فرینڈ آتا ہے لے کر چلا جاتا ہے، مینیجر آتا ہے لے کر چلا جاتا ہے، سپروائزر آتا ہے لے کر چلا جاتا ہے، باس آتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ بیٹی کی باس سے دوستی بہت اچھی ہو گئی ہے، بیٹی ترقی کرے گی۔ بیٹی ترقی نہیں کرے گی، بیٹی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ بیٹی کیا ترقی کرے گی؟ بیٹی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ آج باس کے ساتھ یہ لڑکی ہے، کل باس کے ساتھ چوتھی اور لڑکی ہوگی۔ کل دنیا ہی رہ گئی ہے، مال ہی کمانا رہ گیا۔ حیا، شرم، خوف خدا، یہ سب ختم ہو گیا کہ اللہ نہ کرے۔ نمبر 5، اس کے علاوہ رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزینہ فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو۔ اب یہ 5 شرطیں ہیں جن کی گھر کی عورتیں، بیٹی، ماں، بہن، بیوی نوکری کے لیے گھر سے جاتی ہیں، جاب کے لیے جو گھر سے نکلتی ہیں، کیا وہ ان 5 شرطوں پر عمل کرتی ہیں؟ نہیں کرتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے ان 5 شرطوں پر عمل کروایا؟ تو آپ کہیں گے پتہ ہی یاد چلی، آپ کہیں گے پتہ ہی یاد چلا، پتہ ہی نہیں تھا اس سے پہلے۔ اچھا، اب یہ معلوم ہونا فرض تھا یا نہیں تھا؟ مسلمان پر وہ علم سیکھنا فرض ہے یا نہیں ہے جس سے وہ حرام سے بچ سکے؟ وہ بھی نہیں سیکھا۔ آپ بولو انگلش بہت اچھی آتی ہے، میں کہتا ہوں قرآن پڑھنا تو آتا نہیں ہے۔ آپ بولو بزنس کرنا بہت اچھا آتا ہے، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا تو آتی نہیں ہے۔ آپ بولو میں پارٹی سے ڈیلنگ بہت اچھی کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کو غسل کرنا تو آتا نہیں ہے۔ آپ کو میں سیلز مین بہت اچھا ہوں، میں کہتا ہوں وضو کرنا تو آتا نہیں ہے۔ آپ کو صرف وہی آتا ہے جس سے آپ پیسے کما سکتے ہو، کیا ہم نے وہی سیکھا جس سے صرف پیسہ ملتا ہو؟ کیا ہم وہ نہیں سیکھیں گے جس سے ہماری قبر اچھی ہوتی ہو، آخرت اچھی ہوتی ہے؟ یہاں رہنا کتنا ہے؟ یہاں رہنا کتنا ہے؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو دیکھیں، میرے نوجوان اسلام بھائی دیکھیں، آپ کے دوست کیا ہیں؟ وہ شوگر بہت آئی تھی، بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، وہ ٹینشن آ گیا تو مر گئے، یہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا۔ ارے کل آپ نہیں مرو گے، کل میں نہیں مروں گا، کیا آئے گا قبر کے اندر؟ پیسہ۔ وصیت کر کے جائیں گے کہ میرے کفن کو ڈالر سے بنانا، یا وصیت کر کے جائیں گے کہ میری قبر کے اندر جناب میری پراپرٹیز کے سارے ڈاکیومنٹ جناب جو میں نے تجوری میں بند کر کے رکھے ہیں کہ میں قبر میں اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہوں گا؟ کیا آئے گا قبر کے اندر؟ عمل آئے گا قبر کے اندر، عمل۔ اور عمل کہاں ہے؟ Today is the day of action, not accountability. And tomorrow is the day of accountability, not action. آج عمل کا دن ہے، اور جب عمل کا دن تھا تو پیسے کمانے میں لگے تھے، عیاشی کرنے میں لگے تھے، گانے سننے میں لگے تھے، فلمیں دیکھنے میں لگے تھے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں لگے تھے، ورلڈ ٹور کرنے میں لگے ہوئے تھے، نئے نئے فیشن کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب عمل کا دن تھا تو اس میں لگے ہوئے تھے، اور جب عمل کا دن ختم ہوا اب عمل نہ رہا۔ اب قبر کے اندر کیا ہے ہمارے پاس؟ گناہ۔ کیا ہے قبر کے اندر؟ اور یہ چیزیں قبر کے اندر کیا کریں گی، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور کیا کل قبر میں نہیں جا سکتے؟ آج قبر میں نہیں جا سکتے؟ ابھی قبر میں نہیں جا سکتے؟ کیا موت معاذ اللہ کیا لکھوا کر لائے ہم کہ ہم نہیں مریں گے؟ یا آپ کو پتا ہے کہ میری ایج جناب 70 سال اور 80 سال کی ہوگی؟ کیا جوان نہیں مرتے؟ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ ہم نے موت کی کیا تیاری کی؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، میری بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے موت کی کیا تیاری کی؟ ہمارے پاس عمل نہیں، بیوی بچوں کو نیک بنانا تھا، اس کے عمل نہیں۔ ارے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ عمل کے حوالے سے ہم جیسا کوئی غریب آدمی نہیں ہے، عمل کے حوالے سے ہم جیسا کوئی غریب
اور مفلس آدمی نہیں ہے، ایک غریب آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے مگر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نماز ہے، نیکی ہے، یقین مانی بہت امیر ہے، وہ بہت امیر ہے، بہت بڑا آدمی ہے وہ، کیونکہ اس کے پاس اس گھر کے لیے بہت کچھ ہے جس گھر میں اس کو اب مرنا نہیں ہے، وہاں کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہے جہاں اس کو مرنا نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہاں بہت کچھ ہے جہاں ہم کو جینا نہیں ہے۔ کیا یہ کیسی الٹی لاجک ہے؟ تو اپنے اندر چینجنگ لانے کی سوچ پیدا کیجئے، تھوڑا سا ریئلائز کیجئے، پلیز ریئلائز کیجئے یار مطلب کیا ہو کیا رہا ہے، اپنے بارے میں سوچے نا، ہو کیا رہا ہے یہ جو بول رہا ہے یہ کیا کر کیا رہا ہے؟ میں تو بلیک اینڈ وائٹ کر رہا ہوں، بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر رہا ہوں، یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے، ہم یہ کر رہے ہونا یہ چاہیے تھا، وہ بہت پریکٹیکل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہم تو کچھ کر رہے ہیں، میں وہی تو بیان کر رہا ہوں۔ اور ہم بولے ہاں یار ہوتا تو بہت صحیح تھا لیکن کریں کیا؟ تو یہ آپ ملک الموت کو تو نہیں کہہ سکتے کہ کریں کیا، وہ تو آئیں گے اور لے کر چلے جائیں گے، ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی وقت نہیں ملے گا، جب ملک الموت آئیں گے تو مال جمع ہوگا، ہم تمنا کریں گے کہ اے ملک الموت تھوڑا سا وقت دے، میں اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، وقت نہیں ملے گا کہ تیرا وقت پورا ہو گیا۔ اور اس وقت کیوں تمنا کر رہے ہو؟ جب موت کے وقت کیوں تمنا کر رہے ہو؟ کیونکہ جانتے ہو کہ اب یہ مال میرے استعمال کا نہ رہا۔ ارے آپ تو بڑا سوچ رہے تھے کہ میرے بچوں کے کام آئے گا، میرے بیوی کے کام آئے گا، میری رسولوں کے کام آئے گا، مگر موت کے وقت یہ تمنا پھر کیوں کی جائے گی کہ ملک الموت تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں ذرا یہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دوں۔ اب بیوی بچے یاد نہیں آ رہے، اس وقت مہلت نہیں ملے گی، آج مہلت ہے، کر دو، راہ خدا میں صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پسند ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ہمیں سارے کو اپنا مال پسند ہے، تو ارشاد فرمائے تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا، جو تو چھوڑ کے مرے گا تیرے وارثوں کا مال ہے۔ ہم اتنی محنت کریں، اتنا کام کریں، 50 60 سال گزار دیے اور اب میں مروں تو یہ مال میرے کام نہ ہے، یا میں مال چھوڑ کے مروں اور پیچھے میں قبر کے اندر جا کر یہ دیکھوں، میری روح اس بات کو دیکھے اور میری روح تڑپے کہ میرے پیسے سے میری اولاد شرابیں پی رہی ہے، میرے پیسے سے میری اولاد گانے گا رہی ہے، میرے پیسے سے میری اولاد بدکاریاں کر رہی ہے، زنا کر رہی ہے، لڑکیاں لے لے کے گھوم رہی ہے، مگر میری روح ہے جو انہیں روک نہیں سکتی، جب روک سکتا تھا میں نے روکا نہیں، اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نیور، کچھ نہیں ہوگا ہاتھ میں، آج وقت ہے، آج، اور آج کرنے کی سوچ نہیں بن رہی ہے، ہمت نہیں آ رہی ہے، آج وقت ہے۔ آج نوجوان میں اگر قبر میں جائے گا تو قبر میں جا کر پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لائن آف نو ریٹرن، اب واپسی نہیں ہے۔ ارے شہید کی واپسی نہیں، آپ کی میری واپسی کیا ہوگی؟ شہید تو تمنا کرے گا یا اللہ واپس بھیج کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور تیری راہ میں پھر قتل ہو کر آ جاؤں، اس کو واپس سے بھیجا جائے گا۔ آج وقت ہے، آج، اب بھی وقت ہے، رات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی بھروسہ نہیں ہے رات کا۔ ہم میں سے کون صبح دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھتے، کوئی نہیں جانتا اس کو۔ آنکھ بند ہو جائے گی، اور سچی بات ہے جب آنکھ بند ہوگی نا پھر آنکھ کھلے گی، پھر آنکھ کھلے گی، سوائے پچھتانے کا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ہائے افسوس، میں نہ مانا، میں نہ مانا۔ مرنے کے بعد بیوی کی بے پردگی کہیں ستائے نہ، مرنے کے بعد اولاد کی فحاشی تمہیں رلائے نہ، کہ روح آتی ہے گھر میں اور آ کر اپنے گھر والوں سے ایصال ثواب مانگتی ہے، اور ہم نے گھر ایسا چھوڑا کب ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایصال ثواب بھی کرے گا ہم کو؟ ہمارے گھر کے اندر تو گانے، موسیقی، فلمیں اور ڈرامے چلا کرتے تھے، ہمارے گھر میں ساری چیزیں تھیں کب؟ میں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا کب تھا؟ میں نے اپنے بچوں کو تو امریکہ بھیج کر انگلش اسپیکنگ سکھائی تھی، بھیجا تھا اس کو انگلش لینگویج سیکھ کر آئے گا، مگر میرا بیٹا تو انگلش کلچر سیکھ کر آ گیا۔ افسوس، کچھ ہاتھ نہ آئے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جانو کہ اور ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ قرآن میں کتنی دفعہ کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا ہم ڈر رہے ہیں؟ ہمارا انداز اللہ سے ڈرنے والا۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ کیا ہم نے سرکار کی سیرت پر عمل کیا؟ کچھ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی بھول سے گئے، ہم بھول سے گئے، کچھ ایسا ہی لگتا ہے تو بھول گئے۔ دعوت اسلامی کا مبلغ تمہیں یاد دلانے آیا ہے، تمہیں خدا کی قسم یاد دلانے آیا ہے، بھول گئے ہو۔ ہم موت کو بھول گئے، ہمیں مرنا ہے، یاد رہنا نہیں ہے، ہمیں مرنا تو ہے نا۔ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا نہیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی؟ کیا قیامت کا دن میں ہم سب نہیں ہوں گے؟ کیا محشر برپا نہیں ہوگا؟ اس دن کیا بلڈنگیں دکھائیں گے، پراپرٹیاں دکھائیں گے؟ نامہ اعمال کھول کر ہاتھ پہ دیا جائے گا، پڑھو، کیا پڑھیں گے اس کے اندر؟ کیا لکھا ہے نامہ اعمال میں ہمارا؟ گناہ ہی گناہ ہے، بدکاریاں ہی بدکاریاں، بے باکی بے باکی۔ ایک شخص کو کہا گیا نامہ اعمال پڑھو، اس سے نامہ اعمال پڑھا، خواب دیکھا کسی نے، کہا مجھے نامہ اعمال دیا گیا پڑھنے کے لیے، میں پڑھتا گیا، ایک بات ایسی ہے کہ میں پڑھ نہ سکا، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں شرم کے مارے میرے بدن کی چربی پگھل گئی۔ پوچھا وہ کیا عمل تھا؟ کہا کہ ایک مرتبہ ایک حسین لڑکے کو میں نے بری نظر سے دیکھا تھا، ایک حسین لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں پڑھ نہ سکا اس کو۔ جب ہمیں ہمارے نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو سوچے کہ ہم اس پہ کیا پڑھیں گے۔ جو لوگوں سے چپ چپ کر گناہ کیے اگر وہ وہاں ظاہر ہو گئے تو کیا پڑھیں گے؟ چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار، اللہ کے آگے کوئی بات چھپی بھی نہیں۔ ہاتھ گواہی دیں گے قیامت کے دن اس نے کیا گناہ کیا، اعضاء گواہی دیں گے ہمارے خلاف اس نے کیا عمل کیا۔ کہاں بچیں گے؟ بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، کوئی صورت نہیں۔ اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بندہ نیکی کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے اب مسلمان ہی ہیں۔ ہم کسی یورپ میں جا کر یورپین نہیں ہو جاتے، وہاں کے یورپین کلچر والے نہیں بن جاتے۔ ہم امریکہ جا کر امریکن کلچر نہیں بن جاتے، افریقہ میں آ کر تو افریقن کلچر نہیں بن جاتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کہ اسلام کا کلچر ہے، ہمارا کہ اسلام کا انداز ہے۔ ہم اپنے ملک میں ہوتے تھے تو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کسی ملک میں گئے تو وہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ چلے بھائی، کسی ملک میں جائیں گے تو کھڑے کھڑے کھانا کھائیں گے، تو ٹیبل کے تو کھڑے کھڑے کھانا کھائیں گے۔ اب کسی ملک میں جا کے چلتے چلتے کھانا کھائیں تو کیا ہم چلتے چلتے کھانا کھائیں گے؟ ہم کریں گے کیا؟ ہمارا اپنا کوئی انداز، مزاج، کوئی اپنی طبیعت ہے یا نہیں ہے؟ کہ مسلمان انہی غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرتا رہے گا، چلتا رہے گا؟ اس وقت اس گئے گزرے پرفتن دور میں اللہ کی کروڑوں رحمت ہمیں دعوت اسلامی کہ یہ امامے والے، داڑھی والے، چادروں والے، مدنی حلیے والے، فلموں سے، ڈراموں سے، گانوں سے بچنے والے، بد نگاہی سے بچنے کی کوشش کرنے والے، نظریں نیچی رکھنے کی عادت بنانے والے، یہ الحمدللہ اسلامی بھائی مبلغین ہمیں ملے ہوئے، یہ ماحول ملا ہوا۔ اپنے بچوں کو بولو بیٹا دعوت اسلامی کے ماحول میں جاؤ۔ دعوت اسلامی کام بے روزگار کرتی ہے؟ کیا آپ اور آپ کے اولاد کیا دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر کاروبار نہیں کر سکتے؟ ہاں، ایک چیز نہیں کر سکتے کہ جب وہ آپ کے کاروبار میں آئیں گے تو اب آپ بولو گے بیٹا جھوٹ بول کے کما تو وہ نہیں کمائے گا،
انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بولو بیٹا سود لے کر کما تو سود لے کر نہیں کمائے گا۔ آپ بولو بیٹا اوور انویسٹ کر کے دھوکے دے کر تو مال کما اور مال بیچ، تو وہ یہ نہیں کرے گا، وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خوف خدا والا ہو جائے گا۔ تو آپ کو بھی نہیں کرنا، اس کو بھی نہیں کرنا۔ کاروبار کرے گا، جھوٹا کاروبار نہیں کرے گا، بےمانی نہیں کرے گا، ایمانداری کرے گا۔ دعوت اسلامی یہی تو سکھاتی ہے۔ تو ایسا تھوڑی کہ دعوت اسلامی میں آؤ تو پھر کاروبار چھوٹ جائے گا، کوئی گھر بار چھوٹ جائے گا۔ کیا یہ سارے دعوت اسلامی والے گھر بار کاروبار والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا بزنس کمیونٹی دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر دعوت اسلامی میں نہیں ہے؟ کیا انجینئر دعوت اسلامی میں نہیں ہے؟ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دعوت اسلامی میں نہیں ہے؟ کیا ایڈوکیٹس دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار نہیں کرتے؟ تمام پروفیشنلز اور تمام طبقے کے لوگ دعوت اسلامی سے بلانگ تو کرتے ہیں، وابستہ تو ہیں۔ ہم کیوں نہیں؟ وہ یہ نیک بنانی دعوت اسلامی میں کہتا ہوں تو اس وقت الحمدللہ یہ ایک تنظیم ہے، ایک تحریک، ایک پلیٹ فارم ہے۔ جس بار ہم آتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ نیکی، پرہیزگاری اور عشق رسول کی نعمت نصیب ہوتی ہے، مدینے کی محبت عطا ہوتی ہے، مدینے کی چاہت عطا ہوتی ہے۔ پیرس اور لندن میں رونے والا دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر مدینے کی یاد میں روتا ہے۔ آخرت کی تیاری کرواتی دعوت اسلامی۔ آپ دیکھیے جس بے پردگی کو میں رو رہا ہوں، وہ بے پردگی کیا اور ملکوں میں نہیں ہے، مگر دعوت اسلامی نے کتنی جگہوں پر اسلامی بہنوں کو مدنی برقع پہنا دیا۔ جو لڑکیاں دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر برقع پہن لیا نا انہوں نے۔ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کا گھر بار نہیں ہوتا؟ بلکہ یہ تو خوشحال ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا مدنی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، تو لڑتی بھی نہیں ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، ساس کی اطاعت کرتی ہے، ساس کو خوش رکھتی ہے، یہ باتیں چگلیوں سے بچتی ہے۔ کیا بیٹیاں، کیا بیٹے، کیا آپ، کیا گھر، سب دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کیجیے۔ اجتماع میں آئیے، قافلوں میں سفر کیجیے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا۔ تکلیف کے وجہ سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی رہ جائے گی۔ اور نیکی کے راستے پر چلے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں امیر اہل سنت پر، جنہوں نے یہ پیارا دعوت اسلامی کا ماحول دیا، اتنا درد دیا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو، ایسا درد بھرا پیغام دیا۔ آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں اور کوشش کریں اپنے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک